صالحاته وأولياء أمته الكاملين الفاسقين وعلماء ملته المحققين المرشدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الرشيد: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. أعوذ بالله. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا حضور آقا انعامدار مدنی تاجدار تاجدار ختم نبوت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کو نذرانہ پیش کرنے کے بعد قابل صد عزت و تکریم معزز مقتدر علماء کرام بالخصوص زینت محفل قبلہ استاذ محترم حضرت مولانا قاری عابد علی اطہر صاحب حفظہ اللہ تعالی، حضرت علامہ مولانا برادر مکرم علامہ بلال چشتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور انتہائی محبتوں اور خلوص والی شخصیت جناب عزت مآب ثنا خان مصطفیٰ قاری محمد شفیع ذیلی نوشاہی صاحب، اللہ تعالیٰ ان تمام معزز علماء کرام کا اہل محبت کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ دیگر بہت سارے اہل محبت تشریف فرمائے ہیں۔ ہماری ہر درس قرآن کی مجھے نہیں یاد کہ جتنے درس قرآن ادھر ہوئے ہیں، کسی ایک درس قرآن کے اندر جناب عزت مآب انتہائی عزتوں کے لائق ماسٹر محمد اکبر صاحب کسی ایک درس قرآن سے بھی میرے نالج کے مطابق وہ غائب نہیں تھے۔ ہر مرتبہ شفقت فرماتے ہیں اور قافلے کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ اللہ ان تمامی احباب کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کا یہ خوبصورت پروگرام آپ تمامی احباب کے علم کے مطابق آپ جانتے ہیں، آپ نے اشتہار بھی دیکھا ہے کہ یہ ہمارا ماہانہ درس قرآن و حدیث کا پروگرام ہے۔ انجمن فلاح المسلمین دولت نگر کے زیر اہتمام اور پیکر اخلاص و محبت جناب عزت مآب قاری احمد میاں چشتی صاحب کی زیر نگرانی یہ سالانہ ہمارا ماہانہ انتہائی خوبصورت پروگرام سجتا ہے، جس میں ناچیز کی ڈیوٹی لگتی ہے، اور میں اپنی کوشش اور بساط کے مطابق جو مجھے حکم ہوتا ہے وہ مسئلہ آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں اور قرآن و سنت سے آپ کے سامنے اس کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو، کاوشوں کو، اور بالخصوص انجمن فلاح المسلمین کے تمام اراکین کو، جس نے بھی دامے دل میں قدم سخن کسی حوالے سے آج اس درس قرآن و حدیث کے لیے کوشش کی،
اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ درس قرآن و حدیث کی جو محفل ہوتی ہے وہ عام محفلوں کی طرح نہیں ہوتی، اس کی اہمیت کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ جس محفل کے اندر میں جا رہا ہوں، جیسے ہی اس محفل کے اندر میں جا کے بیٹھوں گا تو اللہ مجھے سکون عطا فرمائے گا، یا میں اس محفل کے اندر جا کے بیٹھ رہا ہوں جہاں جیسے ہی بندہ اس محفل کے اندر جا کے بیٹھتا ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے اپنے پر اوپر بچھا دیتے ہیں۔ تو شوق کے ساتھ بندہ جائے گا یا پھر بے دلی کے ساتھ جائے گا؟ ہر شخص کی خواہش یہ ہے دنیا کے اندر مجھے سکون مل جائے، ہر شخص چاہتا ہے مجھے رحمت ملے۔ ہماری آقا تاجدار کائنات کا فرمان ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، حضور نے ارشاد فرمایا جب کچھ لوگ، ایک قوم، ایک جماعت، ایک گروہ اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں، فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر، ایک مسجد کے اندر اجتماع کرتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، مل بیٹھنے، مقصد کیا ہوتا ہے؟ فرمایا یتلون کتاب اللہ و یتدارسون، قرآن پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کو قرآن کا درس دیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں آج کی ہماری یہ جو محفل ہے جو ہر مہینے سے لگتی ہے، یہ درس قرآن یہ ہوتا ہے یا ہم کوئی اور چیز سناتے ہیں؟ اور الحمدللہ میں تو کوشش ہی کرتا ہوں کہ درس قرآن کو ہم درس قرآن اور حدیث ہی بنائیں۔ ہمیں یتلون کتاب اللہ و یتدارسونہ ہو، مقصد ہوتا ہے قرآن پڑھیں گے اور ایک دوسرے کو سمجھیں اور سمجھائیں گے۔ حضور نے فرمایا جیسے ہی وہ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں، الا نازلت علیہم السکینۃ، ساری دنیا سکون ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، اللہ درس قرآن کی محفل میں بیٹھنے والوں کے اوپر سکون نازل فرما دیتا ہے۔ غشیتہم الرحمۃ، فرمایا رحمت ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتی۔ آج میں اور آپ رحمت نگر میں بیٹھے ہیں، یہ رحمت کا ماحول ہوتا ہے جب درس قرآن کی محفل چلتی ہے۔ وخفتہم الملائکہ، فرشتے ان کے اوپر اپنے نورانی پر بچھا دیتے ہیں۔ اور پھر عام محفلوں کے اندر جائیں تو ضروری نہیں کہ آپ کا ذکر عرش والا رب بھی کرے، لیکن فرمایا پہلا انعام ملتا ہے اللہ سکون دیتا ہے، دوسرا انعام یہ ملتا ہے خدا رحمت دیتا ہے، تیسرا انعام یہ ملتا ہے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور چوتھا انعام کیا ملتا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا وذاکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ فرشتوں کے سامنے اس محفل میں بیٹھنے والوں کا ذکر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور درس قرآن کے اندر حاضری کا صلہ یہ ملتا ہے کہ اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے اور ذکر کرتا ہے، فلاں بندہ بھی آیا ہوا ہے، فلاں بندہ بھی آیا ہوا ہے۔ اللہ ہماری کوشش اور کاوشوں کو قبول فرمائے۔ گزشتہ درس قرآن و حدیث کے اندر جو لوگ موجود تھے انہوں نے موضوع کو سنا۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے بیان کیا تھا بدعت کس کو کہتے ہیں، اور ہمارا سارا وہ درس تقریباً بدعت عملی کے بارے میں تھا۔ اس کے بارے میں بدعت عملی کے بارے میں آج ہم بیان کریں گے بدعت کی اقسام، اور آج کا ہمارا یہ سارا درس چلے گا بدعت اعتقادی کے بیان میں انشاءاللہ۔ آپ انشاءاللہ بول دیں اللہ توفیق دے۔ اگر آپ گزشتہ ہمارے درس قرآن و حدیث میں موجود تھے تو آپ جانتے ہیں کہ میں نے گزشتہ درس قرآن و حدیث میں آپ کے سامنے بدعت کی تعریف جو کی تھی اسی کو آج بھی ہم لے کے چلیں گے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تعریف کی، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا، اور میں نے گزشتہ درس کے اندر کئی محدثین کی کتب سے آپ کو یہ پڑھ کے سنایا کہ تمام محقق علماء کرام نے یہ تعریف کی ہے جو آپ کو میں پڑھ کے سنا۔ حضرت امام شافعی کہتے ہیں نئے کیے جانے والے کام دو قسم کے ہوتے ہیں، جو بندہ کوئی نیا کام کرتا ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جو یخالف الکتاب اب السنت اب الاثر اب الاجماع فهو ضلالۃ، ایک وہ نیا کام ہوتا ہے جو قرآن کے بھی خلاف ہوتا ہے، حدیث کے بھی خلاف ہوتا ہے، اجماع کے بھی خلاف ہوتا ہے، اثر کے بھی خلاف ہوتا ہے، جو قرآن و سنت کے خلاف ہو
امام شافعی کہتے ہیں اس کو بدعت دلالہ کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ نے گزشتہ درس میں یہ سن رکھا ہے، میں صرف موضوع کو چلانے کے لیے یہ بتا رہا ہوں. یعنی بدعت دلالہ وہ ہوتی ہے جو قرآن کے بھی خلاف ہو اور حضور کی سنت کے بھی خلاف ہو. یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے. دوسری بات فرمایا دوسرا کام وہ ہوتا ہے من الخیر، اور اس کے اوپر میں نے بڑا آپ کو زیادہ ہی کچھ سنایا تھا خیر کے بارے میں، آپ کو یاد ہوگا. من الخیر دوسرا وہ کام ہے جو خیر کا کام ہوتا ہے، نیا بھی ہوتا ہے، لیکن لا یخالف شیئا من ذالک فلیس بمذموم. کام نیا ہوتا ہے لیکن نہ قرآن کے خلاف ہے نہ رسول اللہ کی کسی سنت کے خلاف ہے. تو فرمایا اس کام کو آپ مذموم نہیں کہہ سکتے، اس کی مذمت نہیں کر سکتے، اسے بدعت دلالہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ کام کریں تو رب ثواب عطا فرماتا. اور اس کے اوپر میں نے آپ کو سارا درس دیا تھا کہ بدعت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے بدعت حسنہ اور ایک ہوتی ہے بدعت دلالہ یا سیئہ. اس کے اور بھی احادیث میں لفظ آئے ہیں بدعت دلالہ، بدعت سیئہ، اور اس کو شر بھی کہا گیا. اسی کے لیے حدیث پاک میں شر کا لفظ بھی بولا گیا، یعنی برا کام. تو ابھی آپ نے یہ سن لیا، دوبارہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ بدعت کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ کتنی؟ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کہہ لو یا دلالہ کہہ لو. جو بدعت ہوتی ہے نا گمراہی والی، وہ قرآن کی آیت کے خلاف ہوتی ہے یا حضور کی کسی سنت کے خلاف ہوتی ہے. اور جو نیا کام ہو اگرچہ لیکن قرآن اور حدیث کے خلاف نہ ہو وہ اچھا کام ہوتا ہے، خیر کا کام ہو، کریں تو اللہ ثواب عطا کرتا ہے. کام کریں تو اللہ. اور میں نے گزشتہ درس میں اس کے اوپر بہت ساری مثالیں بھی آپ کو دی. مثلا میں نے آپ کو بخاری شریف کی حدیث پاک سنائی کہ جس وقت قرآن پاک کو جمع کرنے کا موقع آیا تو حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم نے یہ مشورہ دیا کہ قرآن پاک کو جمع کرو. تو آگے سے کہا گیا آپ وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جو رسول اللہ نے نہیں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کام اگرچہ رسول اللہ نے نہیں کیا پر کام ہے تو خیر کا کام. اور پھر اس کے بعد یہی بات حضرت صدیق اکبر کے سامنے آئی تو آپ نے بھی یہی فرمایا. اور بعد میں وہ کہتے ہیں ہمیں شرح صدر حاصل ہو گیا. کیا شرح صدر حاصل ہو گیا کہ ہر نیا کام جہنم میں نہیں لے کے جاتا، کچھ نئے کام ایسے ہوتے ہیں دل کے بغیر جنتی بن جاتا ہے. اس کے اوپر بڑی تفصیل سے میں آپ کے سامنے بیان کر چکا. آج ایک مسئلہ جس کو میں نے آگے لے کے چلنا ہے، لیکن اس کے لیے پہلی جو مثال دے رہا ہوں اس کو سمجھانے کے لیے ایک حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک حدیث مسلم شریف کی. ہمارے آقا تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے کوئی نیا کام کیا، کوئی نیا کام کیا اور وہ نیا کام قرآن کے بھی خلاف نہ ہو اور رسول اللہ کی حدیث کے بھی خلاف نہ ہو، کام اگرچہ نیا ہو، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کام نیا ہے، یہاں تو کہا جاتا ہے نا کیا رسول اللہ نے یہ کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو تم جہنمی بن گئے ہو. یہ صحیح مسلم کی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ ہر نیا کام برا نہیں ہوتا. حضرت امام مسلم نے اس کے اوپر باب باندھا، فرمایا باب من سن سنتا حسنتا او سیئتا. امام مسلم کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ بدعت بس دلالہ ہی ہوتی ہے. بعض بندے کہتے ہیں بھائی منہج اسلاف پہ بات کرو، تو اسلاف ہمارے تو یہی ہیں. منہج اسلاف پہ بات کرو، تم اپنی کرتے ہو. تو اسلاف اگر امام بخاری مسلم بھی نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ پھر سلف کہاں سے آئے گا اگر یہ بھی سلف نہیں ہے تو؟ اب آؤ سنو، آپ نے باب بیان کیا من سن سنتا حسنتا او سیئتا. فرمایا جس نے اچھا طریقہ جاری کیا یا برا طریقہ جاری کیا. پھر آگے بڑھا من دعا الی ہدی او دلالتا، جس نے ہدایت والے کام کی طرف بلایا یا دلالت کی طرف بلایا. یہ دونوں بات میں نے ابھی ایک لفظ بولا
یہ جو بدعت دلالہ ہے، گمراہی والی بدعت، اس کے لیے اور بھی لفظ آئے، اس کو بدعت دلالہ بھی کہتے ہیں، اس کو بدعت سیاح بھی کہتے ہیں، اور اس کو یہاں حضرت امام مسلم نے بھی 2 لفظ اس کے لیے بولے، فرمایا جو اچھا کام ہوتا ہے اس کو بدعت حسنہ کہہ لو، اس کو سنت کہہ لو، یا اس کو ہدایت کہہ لو، ایک ہی مطلب ہے، اور برے کام کو سیئہ کہہ لو، یا اس کو تم دلالہ کہہ لو یا شر کہہ لو، ایک ہی مطلب ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ اب سنو امام مسلم کے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1017 نمبر حدیث ہے، 1017 نمبر کی حدیث ہے، اور حدیث مبارکہ کے راوی ہیں حضرت جناب سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ حضور نے فرمایا من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ، یہ بڑی توجہ سے سننے والی حدیث ہے، من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ، جس نے اسلام کے اندر کوئی نیا طریقہ جاری کیا، اور نیا طریقہ جاری تب ہی ہوگا جب وہ قرآن کی آیت کے بھی خلاف نہ ہو، اور اس کے آنے سے رسول اللہ کی کوئی سنت بھی نہ بدلے، نہ سنت کے خلاف ہو نہ آیت کے خلاف ہو، نیا کام اس نے شروع کر لیا۔ یہ تو نہیں فرمایا جس نے وہ کام کیا جو میں نے کیا، توجہ ہے آپ، میں جس نے کام وہ کیا جو اچھا کام ہے، اچھا طریقہ جاری کر دیا، یہاں سنت سے مراد سنت نبوی نہیں ہے، یہ مسئلہ ذہن میں رکھو، یہاں سنت سے مراد سنت نبوی، یہاں سنت سے مراد ہے طریقہ۔ اور اگر کوئی مولوی اڑ جائے، وہ کہے نہیں آتے سنت تو مراد سنت نبوی ہے، تو میں اگلا سوال کراں گا، آگے سرکار نے فرمایا من سن فی الاسلام سنۃ سیئۃ، جنہیں پیڑی سنت جاری کی ہے، نبی دی کیڑی سنت ہوندی ہے؟ دسو حضور دی کوئی سنت سیئہ بھی ہوندی، دلالہ بھی ہوندی، بری بھی ہوتی ہے، اللہ یعذ باللہ۔ تو یہاں طریقے کی بات ہو رہی، کیونکہ جو آپ نے پہلے معنی مراد لینا ہے بعد میں پھر وہی لینا ہے، ایسا تو نہیں آگے ہو رہا ہے اور پیچھے کوئی اور ہے۔ فرمایا جس نے اچھا طریقہ جاری کیا، اب طریقہ اس نے جاری کیا، حضور نے فرمایا فَأُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، بندہ طریقہ جاری کر کے اگرچہ دنیا سے چلا گیا، بعد میں لوگ اس پہ عمل کرتے رہے، بعد میں لوگ اس طریقے کے اوپر عمل کرتے رہے، کُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، فرمایا جو عمل کرے گا رب اسے بھی ثواب عطا کرے گا، اور ان سب کے برابر رب عمل جاری کرنے والے کو بھی ثواب عطا کرے گا۔ اگر ہر نیا کام دوزخ میں لے جاتا ہے تو ثواب کہاں سے آ گیا؟ حضور نے کہا کام نیا ہے، لیکن جس نے جاری کیا، جتنا عمل کرنے والوں کو ثواب ملے گا، اتنے ہی کام شروع کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ آگے حضور نے فرمایا وَلَا يُنْقَصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، اور کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ من سن فی الاسلام سنۃ سیئۃ، جس نے برا طریقہ جاری کر دیا، جس نے برا طریقہ جاری کر دیا، فَأُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، بندہ دنیا سے چلا گیا، اس کے بعد اس کام پہ عمل ہوتا رہا، کُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يُنْقَصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ، حضور نے فرمایا جتنا برا کام کرنے والوں کو گناہ ملے گا، اتنا ہی گناہ اسے بھی ملے گا جو بندہ برا کام جاری کر کے گیا۔ جب بھی کوئی بندہ اس برے کام کو کرے گا تو اس بندے کو اس کا گناہ بھی ملے گا۔ اب ان دونوں چیزوں کو کس نے بیان کیا؟ ہمارے آقا تاجدار کائنات نے فرمایا اچھا طریقہ جاری کرنے والے کو عمل کرنے والوں کے برابر کیا ملے گا؟ برا طریقہ جاری کرنے والے کو جو اس کے اوپر عمل کرے گا ان کو بھی گناہ ملے گا، اور جاری کرنے والا اگرچہ اب عمل نہیں کر رہا، جاری اس نے کیا تھا، گناہ اس بندے کو ملے گا۔ اچھا بعض بندے اس کے اوپر بھی اکڑ نہیں جی یہاں سے مراد وہی ہے، مثلا کیا مطلب؟ میں ایک مولانا صاحب کو سن رہا تھا، وہ اس حدیث کی تشریح کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اصل میں تم حدیث تو سناتے ہو، پس منظر نہیں سناتے۔ جی پس منظر اس کا کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ وہ ایک بندہ آیا تھا اور حضور نے فرمایا کون اس کی مدد کرے گا، وہ یہاں موجود ہے، تو ایک بندہ اٹھا، اس نے پہل کر دی اور اس کو دیکھ کے باقی بندے بھی پیسے دینے شروع ہو گئے، تو سرکار نے فرمایا جس نے اچھا طریقہ جاری کیا اس کو ثواب ملے گا۔
مثلا یہاں علامہ صاحب قبلہ قاری صاحب اعلان کریں کہ مسجد کو ضرورت ہے، آپ میں سے جو سب سے پہلے اٹھ کے پہل کرے گا اس نے اچھا طریقہ شروع کر دیا، اب اس کو دیکھ کے 10 بندے اور اٹھے تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو دیکھ کے جتنے بندے نیکی کریں گے اللہ آپ ان کو بھی ثواب دے گا اور ان سب کے برابر آپ کو بھی ثواب عطا کرے گا۔ جاری آپ نے کیا ایسا طریقہ، یہ پس منظر ہے اس کا۔ مولوی صاحب نے آگے کہا اچھا اس بندے نے اٹھ کے کیا کیا تھا؟ اس نے اٹھ کے صدقہ کیا تھا، اس نے اٹھ کے صدقہ تو نبی پاک کے زمانے میں پہلے ہی ہوتا تھا، یہ نیا کام تو نہ ہوگا، صدقہ تو سرکار کے زمانے میں پہلے ہی ہوتا تھا، نیا کام تو نہ ہوا۔ تو میں نے کہا اگر یہی تشریح میلاد پہ بھی ہو جائے تو کیسا لگے گا؟ اگر یہی تشریح ہماری محفل پہ بھی ہو جائے تو کیسا لگے گا؟ بندے نے تو بس بلایا ہے نا، تلاوت ہی ہوئی ہے نا، سرکار کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی، نعت ہی پڑھی گئی ہے نا، حضور کے زمانے میں نہیں پڑھی جاتی تھی، بعد میں ایک عالم دین نے بیٹھ کے بیان ہی کیا ہے نا میلاد کی محفل میں، تو کیا حضور کے زمانے میں بیان نہیں ہوتے تھے؟ بعد میں کھانا کھلایا جاتا ہے لنگر، تو کیا حضور کے زمانے میں نہیں کھلایا جاتا تھا؟ کوئی نہیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں آیا بھائی، اگر ادھر یہ تشریح ہے تو ادھر کیوں بدل جاتی ہے؟ اصل میں خارجیت کی نشانی ہی یہ ہے، عظمت مصطفیٰ کسی دور میں اسے برداشت نہیں ہے، خارجیت کی علامت ہے۔ ابھی میں چل کے اس کے اوپر بات کروں گا۔ تو ہمارے آقا نے یہ بات کلیئر کر دی کہ ہر نیا کام دوزخ میں نہیں لے کے جاتا، بلکہ کام اچھا ہو، قرآن کے خلاف نہ ہو، سنت کے خلاف نہ ہو، اس کے آنے سے کوئی سنت نہ بدلے، تو فرمایا اس کے اوپر کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ یہ تھا عمل کے ساتھ تعلق رکھتا تھا۔ اسی طرح یاد رکھو جو کوئی برا عقیدہ جاری کرے، برا عقیدہ جاری کرے، اس کی بنیاد رکھے، جتنے بندے اس عقیدے کے اوپر چلے جائیں گے، وہ بندہ مر بھی گیا نا تو اس کی بعد عقیدگی کے اوپر چلنے والوں کا عذاب اس کو قبر میں بھی ملتا ہے۔ بھائی صرف عمل تو نہیں نا، عقیدہ بھی تو نیا ہو جو قرآن کے خلاف ہو یا سنت کے خلاف ہو۔ اگر کوئی بندہ ایسا عقیدہ بتا جاتا ہے، کسی ایسی فکر دے جاتا ہے، سوچ بنا جاتا ہے، کسی کا ذہن بنا جاتا ہے کسی کا، تو پھر بھی تو جتنے بندے اس کو سوچیں گے، اس کے مطابق اپنا ذہن بنائیں گے، عقیدہ بنائیں گے، اس بندے کو اس کی سزا ملے گی۔ تو اب آپ بڑے سیانے ہیں، آپ کہیں گے علامہ صاحب آپ نے کیا کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہی میں نے آیت آپ کو پڑھ کے سنائی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ چوتھا پارہ ہے اور سورہ آل عمران ہے۔ تو میں ایک جملہ تو بول سکتا ہوں، کتنا ہی سناتے ہو، پس منظر بھی تو سنایا کرو، آگا پیچھا بھی تو سناؤ بھائی، آگے کیا ہے اور پیچھے کیا ہے یہ بھی تو سنایا کرو۔ میں نے ساری پڑھی ہے، میں ساری سناؤں گا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ فرماتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ کس کو؟ وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفریقہ نہ ڈالو، فرقے نہ بناؤ۔ یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ اس لیے کچھ لوگ جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں سادہ مسلمان۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ اللہ نے فرمایا ہے رسی مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ نہ بنانا، سارے مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ یہ کون سا پارہ ہے؟ چوتھا پارہ۔ سورت کون سی ہے؟ آل عمران۔ اور آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے، آیت نمبر 103 ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 4 میں فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہونی چاہیے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، اچھے کاموں کا حکم دے، برے کاموں سے روکے، اور یہ کامیاب ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد پھر فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، یہ آیت نمبر 105 ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے ہدایت آ جانے کے بعد، جنہوں نے تفریقہ ڈالا،
وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور واضح دلیلیں، واضح نشانات آ جانے کے بعد بھی ان لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا. یعنی فرقہ بنانے والوں کی طرح نہ ہو جانا، رسی کو مضبوطی کے ساتھ. ابھی میں جس وقت آپ کو تفسیر پڑھ کے سناؤں گا تو آپ کا دل بھی بولے گا کہ سبحان اللہ کہنا چاہیے. کیونکہ بعض بندے رسی پیچھے لائے ہیں ساری زندگی. رسی بتائی کوئی نہیں کیا ہوتی، رسی کے پیچھے لگایا اور رسی دکھائی بھی کوئی نہیں اور بتائی بھی کوئی نہیں. میں آج آپ کو رسی بتاؤں گا کہ وہ کیا رسی ہے، تو میں اپنی طرف سے گڑھ کے نہیں، آپ کو پڑھ کے سناؤں گا انشاءاللہ وہ کیا چیز ہے. اب اللہ نے یہاں حکم دیا کہ رسی مضبوطی سے تھام کے رکھو، فرقے نہ بناؤ، اور اس کے بعد رزلٹ سنایا رسی تھام کے رکھنے والوں کا اور رسی چھوڑ کے جانے والوں کا. رسی تھام کے رکھنے والوں کا اور رسی چھوڑ کے جانے والوں کا پھر کیا بیان کیا؟ رزلٹ بیان کیا. فرمایا یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، یہ آیت نمبر 106 ہے. یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، فرمایا کل قیامت کے دن بعض چہرے چمک رہے ہوں گے، بعض چہرے مرجھا جائیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہروں پہ کالک چھا جائے گی، مرجھا جائیں گے، کالک زدہ ہو جائیں گے، ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو گئے تھے؟ کیا ایمان لانے کے بعد تم دوبارہ کافر ہو گئے تھے؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، تو اب چکھو اس عذاب کا مزہ جو تم نے کفر کیا. جن کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے ان سے کہا جائے گا کیا کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد دوبارہ انکار کر دیا تھا؟ اب چکھو عذاب کا مزہ. اب جنہوں نے رسی پکڑ کے رکھی ہے، چھوڑی نہیں ہے، گئی نہیں ہے چھوڑ کے، آج تک اس رسی کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جنہوں نے ہمیشہ رسی پکڑ کے رکھی ہے وہ جنت میں بھی ہمیشہ رہیں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے چمکیں گے وہ کہاں جائیں گے؟ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ کہاں جائیں گے؟ اللہ کی رحمت میں جائیں گے. ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. اب پس منظر بھی میں نے سارا کچھ سنا دیا، کوئی اپنی طرف سے بات تو نہیں کی. اللہ نے پہلے فرمایا رسی مضبوط سے تھام کے رکھو، فرقے نہ بناؤ، اور پھر دوبارہ سمجھایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے فرقے بنائے، اور پھر رزلٹ سنایا. فرمایا قیامت کے روز کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے چہرے چمکیں گے، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے چہرے مرجھا جائیں گے. اب آؤ ذرا ہم دیکھیں وہ رسی کیا شے ہے، وہ رسی کیا شے ہے. اور یہ میں سنانے سے پہلے ایک بات ضرور عرض کروں گا. بعض لوگ کہتے ہیں ضعیف حدیثوں کا فتنہ، کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے ان کو ضعیف حدیث پھر فائدہ نہیں دے گی. اس کا مطلب ہے ان کے سامنے اگر ضعیف حدیث پڑھ کی جائے تو ان کو کوئی فائدہ وہ قبول نہیں کریں گے، وہ قبول نہیں کریں گے. لیکن بڑی ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں، آج تک آپ کو ضعیف ہی سناتے رہے، آج تک وہ آپ کو ضعیف ہی سناتے رہے. ابھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جو وہ سناتے ہیں. اب میں نے پہلی آیت مبارکہ کیا پڑھی؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. سوال یہ ہے اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قال ابن مسعود هو الجماعۃ، عبداللہ بن مسعود نے فرمایا رسی سے مراد ہے جماعت. رسی سے مراد کیا ہے؟ کیا؟ ابھی میں اہل سنت اپنی طرف سے نہیں لگا رہا، اگلے پیج پہ جاؤں گا تو خود ہی اہل سنت آ جائے گا، پھر کہیں گے اپنی طرف سے لگایا، میں اس لیے نہیں لگا. عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا رسی سے مراد کیا ہے؟ جماعت. والجماعت، اور پھر ساتھ ہی فرمایا علیکم بالجماعت فانھا حبل اللہ،
فرمایا تم پر جماعت کے ساتھ لگ کے رہنا، جماعت کا دامن تھام کے رکھنا ضروری ہے، یہی اللہ کی رسی ہے۔ جماعت کا دامن تھام کے رکھو، یہی اللہ کی رسی ہے، یہی اللہ کی رسی ہے۔ تو آپ کہیں کہ ہمیں تو کچھ اور پتہ ہے۔ اچھا، بعض بندے کہتے ہیں اس جماعت میں ہمیں اب کچھ چیزیں اچھی نہیں لگتی، ہمیں کچھ چیزیں پسند نہیں، ہم اس لیے ادھر جا رہے ہیں، یہ نماز نہیں پڑھتے، یہ بے عمل ہو گئے۔ پہلی تو بات یاد رکھیں، یہ بھی ایک خارجی فکر ہے۔ یہ کہنا نا یہ بھی آپ بدعتیں شروع کر دی ہیں انہوں نے بھی، یہ آپ شرک کرنا شروع ہو گئے۔ پہلے خارجی نے یہی ذہن بنا کے بندے اکٹھے کر کے وہ لے گیا تھا مدینے سے نکال کے۔ میں اس کے اوپر بھی بات کروں گا انشاءاللہ۔ جب کوئی آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے جماعت کو چھوڑو، سادے مسلمان بنتے ہیں، بھائی کون سے سادے؟ وہ بند کمرے والے، وہ بند کمرے والے بن جاتے ہیں۔ اور بند کمرے والا پہلے یہ بتاتا ہے بابے شہید کو۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، سب تو پہلے انہوں نے بڑے بابے نے اللہ دے نبی دے سامنے کھلو کے آخیا، ہمارے آقا کے سامنے کھڑے ہو کے اس نے کہا تھا آج بہت ساری بدعت خود ہی نکل جائے گی مسجد سے، اگر آپ توجہ سے سنیں گے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اچھا یہ بات جو میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ اللہ کی رسی سے مراد جماعت ہے، میں نے نہیں کہی، میرے استاد گرامی محدث ایک آبادی نے نہیں کہی، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے بھی نہیں کہی، امام احمد بن حنبل نے بھی یہ نہیں کی، امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی نہیں کی، امام مالک نے بھی نہیں کی، امام شافعی نے بھی نہیں کی، بریلوی دیوبندی کسی نے بھی نہیں کی۔ یہ بات کس نے کی ہے؟ یہ اس نے کی ہے جو محدثین کا استاد ہے، جو محدثین کا استاد۔ اور میں پہلے ان کا تعارف کروا چکا ہوں، حضرت امام محیی سنہ، سارے یہی کہتے ہیں محیی سنہ، سنتیں زندہ کرنے والا، کیا سنتیں زندہ کرنے والا امام ابو محمد حسین بن مسعود البغوی، اور یہ ان کی تفسیر ہے معالم التنزیل، جس کو تفسیر بغوی کہتے ہیں، المتوفا 516 ہجری، یہ اسلاف ہیں اس لیے لے کے آیا ہوں 500 یعنی کوئی 900 سال پہلے گزرنے والے اسلاف میں سے ایک بابا جی کی بات آپ کو سنانے لگا۔ اور بابا جی یہ نہیں کہتے میں کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں قال ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود یہ فرماتے ہیں۔ اور عبداللہ بن مسعود پتہ سرکار دے کتنا نیڑے رہتے تھے، پتہ ہے آپ کو؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا حضور کے قریب رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر لکھا ہے صاحب النالین والسواک والمدحر۔ عبداللہ بن مسعود وہ تھا، آج میں اور آپ جس وقت جوش میں آتے ہیں کہتے ہیں سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار۔ آج اگر کسی کو حضور کے نالین مبارک سر پہ رکھنے کو مل جائیں، وہ کہتا ہے میں زمانے کا بادشاہ بن گیا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے پتہ کیا حضرت امام بخاری کہتے ہیں آج تم کہتے ہو نقش مل جائے سر پہ رکھنے کو مل جائے، اگر آج حضور کے نالین مبارک کا نقش مل جائے بادشاہ بن جاتے ہو۔ عبداللہ بن مسعود وہ ہیں ہمارے آقا جہاں بھی جوڑے مبارک اتارتے جو آگے بڑھ کے اٹھا کے سینے سے لگاتا تھا اس کو عبداللہ بن مسعود کہا۔ خلیفہ جو ہوتا ہے نا کسی پیر کے ساتھ وہ بڑا قریب ہوتا ہے، وہ جوتے اٹھاتا ہے پہلے، تو یہ ڈیوٹی کون کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود۔ قرآن کی کوئی سمجھ ایسی کہ کوئی نہیں۔ عبداللہ بن، اور ایک بات یہ نہیں ہمارے آقا وضو کرنے لگے تو جو آگے بڑھ کے مسواک شریف پیش کرتا تھا وہ ابن مسعود۔ ہمارے آقا تاجدار کائنات وضو کرنے لگتے تو جو آگے بڑھ کے پانی ڈالتا تھا وہ عبداللہ بن مسعود۔ ہمارے آقا نے فرمایا قرآن اگر ایسے سیکھنا چاہتے ہو جیسے جبریل پڑھتا ہے تو ابن مسعود سے سیکھو، اس سے سیکھو۔ ابھی میرے پاس وقت نہیں کہ میں وہ ساری حدیثیں آپ کو سناؤں، میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی، اگر کوئی کہے نہیں مل رہا تو میں پھر بھی حاضر ہوں۔ اچھا ان کو زیادہ سمجھ آئے گی قرآن کی یا آج 15 صدیاں بعد کسی کو زیادہ سمجھ آئے گی؟ امام بغوی کہتے ہیں قال ابن مسعود هو الجماعۃ، فرمایا اللہ کہتا ہے رسی کو دام مضبوطی سے تھام کے رکھو، وہ رسی جماعت ہے،
تو رسی کیا ہے؟ اب میں دوسری سناتا ہوں جو آپ کو سناتے ہیں، جو آپ کو سناتے ہیں وہ حدیث اب میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اچھا جی، کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت، امام حاکم نے مستدرک کے اندر اس کو نقل کیا ہے، امام حاکم نے مستدرک علی الصحیحین کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی نبی کریم کا فرمان، حضور نے فرمایا ان ھذا القرآن هو حبل اللہ، فرمایا قرآن اللہ کی رسی ہے، قرآن اللہ کی رسی ہے۔ لیکن امام حاکم نے مستدرک کے اندر یہ حدیث لکھنے کے بعد امام حاکم نے کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے، یہ حدیث لکھنے کے بعد امام حاکم نے کیا کہا، اور امام حاکم کی جو مستدرک ہے اس کے اوپر تلخیص ہے امام ذہبی کی، امام ذہبی نے کہا یہ ضعیف ہے، اور امام ذہبی کی تلخیص پر ایک اور تلخیص ہے امام ابن ملقن کی، انہوں نے کہا یہ ضعیف ہے۔ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ میں ستا اٹھ کے تو درس قرآن نہیں پڑھ دیتا، میں کوشش کی تھی کہ تو کوئی مسئلہ سمجھ آئے، آپ کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں کوئی سمجھ آ جائے۔ تو ان لوگوں کے نزدیک تو ضعیف حدیث فتنہ ہوتی ہے، تو پھر یہ اللہ کی رسی قرآن والی حدیث ضعیف ہے، یہ تو میں انہیں نہیں سناؤں گا، انہیں تو وہ سناؤں گا اللہ کی رسی سے مراد جماعت ہے، اللہ کی رسی سے مراد، لیکن ہم آل حق ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہم کہتے ہیں دونوں ہی اللہ کی رسیاں، ہم کیا کہتے ہیں؟ دونوں ہی اللہ کی رسیاں ہیں، نہ قرآن ہاتھ سے چھوڑو نہ جماعت ہاتھ سے چھوڑو، دونوں کام کرو، جماعت کا دامن تھامو اور کسی جماعت کے اہل سنت والجماعت کے کسی محقق کے پاس بیٹھو اور اسے کہو قرآن پڑھ کے سنا، جیسے جیسے قرآن پڑھ کے سناتا جائے گا توحید بھی سمجھ آتی جائے گی، عظمت مصطفیٰ بھی سمجھ آتی جائے گی۔ یہ رسی اپنے پاس ہم نے رکھنی ہے۔ اچھا آگے پھر رزلٹ سنایا، کس کا رزلٹ سنایا، لیکن رزلٹ سنانے سے پہلے فرمایا بلا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے فرقے بنائے، قرآن ہے نا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے فرقے بنائے۔ اچھا وہ کون ہیں؟ حضرت جناب سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، عبداللہ بن شداد کہتے ہیں وقف ابو امامہ وقانا معاہ علی رأس الحروریہ بالشام، حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں میں اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہم دونوں حروریہ کے مقام پر، یہ شام کا مقام ہے، وہ جو سرکار کے سامنے کھڑا ہوا تھا نا، وہ جس نے کہا تھا اے دل عدل کرو، ذوالخویسرہ تمیمی، وہ خارجیوں کا دادا، بعد میں جب اس کی جماعت بنی تھی تو انہوں نے کہا مدینے میں بدعت اور شرک بڑا ہو گیا ہے، اور انہوں نے حضرت علی پہ کفر کا فتویٰ لگایا اور جماعت لے کے وہ لوگ چلے گئے حروریہ کے مقام پر۔ اب حضرت جناب سیدنا عبداللہ بن شداد کہتے ہیں میں حضرت ابو امامہ کے ساتھ وہاں کھڑا تھا، تو حضرت ابو امامہ نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، یہ آیت پڑھی تو حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں میں نے پوچھا آپ نے یہ آیت کیوں پڑھی ہے؟ تو حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ نے فرمایا ہم کلاب النار، میں دوزخ کے کتوں کی بات کر رہا ہوں، میں دوزخ کے کتوں کی، وہ جو حضرت علی کے سامنے قرآن لے کے کھڑے تھے اور کہتے ہیں الحکم الا للہ، حکم اللہ کا چلتا ہے، آپ نے بدعتیں شروع کر دی ہیں، آپ نے شرک شروع کر دیا ہے، ہم جا رہے ہیں۔ تو حضرت ابو امامہ باہلی نے فرمایا فرقہ او نہیں جڑا پیچھا رہ گیا، فرقہ او جڑا اتھوں نکل کے جماعت نہ ڈر گئی۔ تو حضرت ابو امامہ نے فرمایا رسی، حضرت عبداللہ بن مسعود نے سمجھایا رسی کا دامن، اللہ نے قرآن میں کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے مل کے کیا تھامو؟ رسی۔ اور فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، فرمایا جنہوں نے ساری دلیلیں آنے کے بعد پھر فرقہ بنایا ان کی طرح نہ ہو جانا، اور صحابیوں نے بتایا یہ خارجی تھے جو چھوڑ کے چلے گئے تھے،
ہن قرآن پاک کو سمجھو. اب قرآن کہتا ہے رسی دامن کا دامن تھام کے رکھو، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ سارے بولو جماعت کا دامن تھام کے رکھو. فرماؤں کی طرح نہ ہونا جو فرقہ بن گئے. وہ کون تھے؟ خارجی. کون تھے؟ فرمایا خارجی نہ بننا، سنی بننا. خارجی نہ بننا، سنی بننا. اب میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ آگے اللہ نے جو رزلٹ سنایا ہے صحابہ کہتے ہیں وہ ہے ہی سنیوں کے بارے میں. اب اس سے اگلی آیت نمبر 106 میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی. اب اگلی آیت پہ سن لیں. فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. کچھ چہرے قیامت کے دن چمکیں گے، روشن ہوں گے، اور کچھ اس دن مرجھا جائیں گے. جو مرجھا جائیں گے ان سے کہا جائے گا کلمہ پڑھنے کے بعد تم دوبارہ منکر ہو گئے تھے، اب عذاب کا مزہ چکھو. اور جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے رب کی رحمتوں میں چلے جائیں گے. اب کون ہیں جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور کون ہیں جن کے مرجھا جائیں گے؟ دو صحابی حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. عبداللہ بن عباس پتہ ہے کون ہے؟ حضور کے چچا زاد بھائی، مفسر بارگاہ رسول. عبداللہ بن عباس وہ ہیں جن کو حضور نے سینے سے لگایا، زور سے دبایا. یہ صحیح بخاری ہے. اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ ابن مسعود کو دین کی سمجھ عطا کر. پھر ان کو کوئی دین کی سمجھ آئی ہوگی کہ نہیں؟ آج بھی مارکیٹ میں جاؤ تو تفسیر عربی زبان میں تفسیر ابن عباس آج بھی مل جائے گی. وہ عبداللہ بن عباس جنہوں نے قرآن رسول اللہ سے پڑھا ہے، وہ سعید بن جبیر جنہوں نے قرآن ہمارے آقا سے سیکھا ہے. یہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے قیامت کے دن کچھ چہرے چمکیں گے، کچھ مرجھا جائیں گے. کہتے ہیں تبیض وجوہ اہل سنہ وتسود وجوہ اہل بدعہ. فرمایا یاد رکھو قیامت کے روز سنیوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور بدعت اعتقادی والوں کے چہرے مرجھا جائیں گے. جو نیا عقیدہ کر لیں وہ کیا بن جائے گی؟ بدعت اعتقادی. فرمایا جو نکل گئے نیا فرقہ بنا لیا ان کے چہرے مرجھا جائیں گے. اور جو جماعت کے ساتھ رہے اہل السنہ والجماعہ، فرمایا ان کے چہرے قیامت کے روز بھی چمک رہے ہوں گے. پیر نصیر الدین نصیر نے اسی لیے کہا تھا نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. ارے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. یہ وہی جماعت ہے جو قیامت کے روز آئے گی تو ان کے چہرے چمک رہے ہیں. اب آپ کو سمجھ آئی ہے کہ اللہ کہتا ہے فرقے نہ بناؤ. مطلب یہ ہے کہ جتنے آؤ اتنے ہی رہو. کوئی نہیں سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ جو جماعت آپ کو ملی ہوئی ہے نا وہ صحابہ کی جماعت، آل بیت کی جماعت، وہ صدیق اکبر والا عقیدہ، وہ فاروق اعظم والا عقیدہ، وہ مولا علی والا عقیدہ اور وہ ولیوں والا عقیدہ. اور اس پہ رہو تو قیامت کے روز خدائی نام کے طور پہ تمہارے چہروں کو بھی نور عطا فرمائے. اب جو لوگ وہاں سے نکل گئے نیا عقیدہ گڑا وہ بدعتی بن گئے. اور یاد رکھو میں بڑی ذمہ داری سے یہ عرض کر رہا ہوں، پہلی بدعت جو اسلام کے اندر ظاہر ہوئی ہے وہ بدعت بد عقیدہ لوگوں کی بدعت ہے. کیا؟ سب سے پہلی بدعت جو ظاہر ہوئی ہے وہ بدعت اعتقادی ہے، وہ خارجیت ہے. وہ کیا ہے؟ ابھی میں آگے چل کے جس وقت بتاؤں گا نا یہ کس نے کہا ہے تو پھر انشاءاللہ اور خوشی ہوگی آپ کو. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. آگے جا کے میں جس وقت میں بیان کروں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. اب ذرا آپ کو یہ سنا دوں کہ ہمارے آقا تاجدار کائنات فخر المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہونے کا بھی تو کوئی مزاج تھا نا بھائی. وہ جو بندہ سامنے اٹھ کے کھڑا ہو گیا تھا سرکار کے سامنے، کوئی ذہن تھا تو کھڑا ہوا ہے نا، اس کا کوئی ذہن تھا. تو چلے یہ بات میں سناتا ہوں تاکہ آپ کو وہ جلدی سمجھ آ جائے. ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سب سے پہلی بدعت عقیدے کے اعتبار سے بدعت جو ظاہر ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ خارجیت. کیا؟ اور یہ میں نہیں کہتا، علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے اس میں، اور کئی جگہ پہ لکھا ہے مجموع الفتاوی کے اندر
اگر کوئی کہے گا تو اس کے وہ مجموع الفتاوی کے وہ سارے اسکرین شاٹ جو ہے نا پیج وہ بھی سینڈ کر دو. ایک ایک لفظ جو اس نے لکھا ہے وہ میں آپ کو سنا. علامہ ابن تیمیہ نے لکھا مجموع الفتاوی کے اندر جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 476 کے اوپر کہتے ہیں بھائی بد عقیدہ تو بڑے بڑے آئے پر آقا نے خارجیوں کا ذکر کیوں کیا ہے؟ بد عقیدہ تو بعد میں بھی آئے پر اللہ نے خارجیوں کا ذکر کیوں کیا ہے؟ علامہ ابن تیمیہ نے کہا مجموع الفتاوی کی 28ویں جلد میں صفحہ 476 پہ کہتے ہیں والنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذکر الخوارج الحروریہ، ہمارے آقا نے خارجیوں کا ذکر اس لیے کیا ہے لِأَنَّهُمْ أَوَّلُ صِنْفٍ مِّنْ أَهْلِ الْبِدْعِ خَرَجُوا بَعْدَهُ، کا اس لیے کہ یہ پہلی بدعتی جماعت ہے جو حضور کے بعد ظاہر ہوئی. پہلے ابن تیمیہ علامہ ابن تیمیہ نے پہلے کہا یہ پہلی جماعت ہے خارجیوں کی جو حضور کے بعد. پھر نال ہی کہتے ہیں بل اولہم خرج فی حیاتہ، بل اولہم خرج فی حیاتہ، کا باقی بد عقیدہ ہوئے ہیں حضور کے جانے کے بعد. یہ اتنے بے ایمان ہیں یہ تو حضور کے زمانے نہیں ہوگے، یہ تو حضور کے زمانے میں بے ایمان ہو گئے. اور پھر ایک اور بات فرمایا من اول البدع والتفریق، کا پہلی بدعت سب سے پہلی بدعت جو واقع فی هذه الامہ، جو اس امت کے اندر واقع ہوئی بدعت الخوارج، خارجیت ہے. وہ کیا ہے؟ خارجیت. تسی بولتے تا نہیں پہلے تو پتہ کو نہیں خارجی عقیدہ کنوں میں دسن لگاؤ گے ابھی جناب. ابھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اس لیے میں آپ کو بتا رہا. ابھی اتنا درس دے رہا ہوں، تھکی اتنی دے رہا ہوں کہ علامہ ابن تیمیہ نے کیا کہا ہے کہ سب سے پہلے بد عقیدہ، سب سے پہلی بدعت خارجیت ہے. اچھا منو ایک سوال کا جواب دے دو جی دھیان نال سارے درس سنتے ہوتے. خارجیت عمل کی عقیدہ ہے؟ خارجیت عمل ہے یا عقیدہ ہے؟ عقیدہ ہے. تو پھر آج میں بدعت اعتقادی آپ کو بتا رہا ہوں. یہ نیا عقیدہ ہے جو جماعت کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. اور جماعت کی کون سی؟ میری تیری جماعت نہیں، صحابہ کی جماعت. اور جاتے جاتے حضرت علی شیر خدا پہ کفر کا فتویٰ بھی لگا دیا. اب ان کی دو نشانیاں بیان کی ہیں علامہ ابن تیمیہ نے، وہ سناؤں گا تو آپ کو اور زیادہ سمجھ آئے گی. علامہ ابن تیمیہ نے لکھا مجموع الفتاوی کی 19ویں جلد کے اندر کہتے ہیں وَلَهُمْ خَاصَتَانِ مَشْهُورَتَانِ، ان کے دو خاصے بڑے مشہور ہیں. خارجیوں کے دو نشانیاں بڑی مشہور ہیں. کیا دو نشانی ہیں؟ پہلی ان کی نشانی ہے فارقوا بہما جماعت المسلمین وائمتہم، کا انہاں دونوں نشانیاں تے بے ایمانیاں دی وجہ تو ہی انہاں نے صرف مسلمان نہیں چھڑے، انہاں نے امام بھی چھڑ دیتے ہیں. انہوں نے صرف مسلمان نہیں چھوڑے، ایک پہ گئے نے اماموں. یہ پہلی ان کی نشانی. کا پہلی ان کی نشانی پتہ کیا ہے؟ پہلی نشانی یہ ہے جعلہم ما لیس بسیئہ سیئہ، جڑی بدعت ہوندی کو نہیں انہوں بھی بدعت آسان ہے. کوئی آپ کو سمجھ نہیں آیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی یہی تو میں سمجھانے آیا ہوں کہ بدعت بدعت سن کے پریشان نہ ہوا کرو. یہ ان کی نشانی ہے، ان کے بابا جی بتا کے گئے. علامہ ابن تیمیہ نے کہا ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ہر ٹائم بدعت دے فتوے لاندے رہتے. جیڑا کام کرو کہندے نے بدعت ہے، جیڑا کام کرو کہندے نے بدعت ہے. اور کہا انہاں دے اس کرتوت دی وجہ تو خالی مسلماناں نوں نہیں چھڑیا، ائمتہم کہندے نے اسی اماماں نوں بھی نہیں منتے. کیا کہتے ہیں ہم؟ ہن تسی ڈھونڈنا ہے کتھے؟ میرا کام ہے بتانا، تلاش کرنا تمہارا کام. یہ پہلی نشانی. دوسری نشانی کا دوسری نشانی یہ ہے کہ ان کو سنت کا بڑا جوش چڑھا ہوتا ہے. ان کو سنت کا اتنا جوش ہوتا ہے کہ یہ معروف جو سنت ہوتی ہے، مشہور جو طریقہ ہوتا ہے، ساری امت جس کے اوپر عمل کرتی آتی ہے، یہ اس کو بھی بدعت کہہ دیتے ہیں. کہتے ہیں ہم سنت کا پرچار کرنا چاہتے ہیں. اور اس وجہ سے انہوں نے بہت سارے ائمہ کو کہہ دیا کہ یہ بدعت ہے. یہ دو نشانیاں فی الحال کو دسیاں نے. انہاں نوں سنت ایک کہنے بھائی اسی مسئلہ دسنا ہی دسنا ہے، اے نہیں پتہ بھاویں اگے عالم دین کھڑا ہو. اور میں آپ کو اپنی آپ بیتی سناتا ہوں. اب میرے ساتھ ہوا ایک مرتبہ میں جا رہا تھا بائک پہ، تو ایک بزرگ تھے، چلو سفید داڑھی شریف تھی، ٹینڈو نہ کرائی سی، سونی کا مطلب ہے ٹینڈو نہ کرائی سی تے سلوار انہاں دی ادھی پنڈلی تک سی.
واہ یہ مطلب کلیہ شریعہ نہ بنایا آج کیا میں رک گیا کہ منو اس تک لے جو دے یہ لے جانے تے پیچھے بیٹھ کے تے منو نا تبلیغ شروع کی تھی استنجے کا طریقہ دسن لگ پیا یہ دسن لگ پیا لیکن وہ چونکہ بابا جی ہو چکے تھے ان کی یادداشت کمزور تھی اللہ کے فضل سے ہم تو دین پڑھتے ہیں ہماری تو سلامت ہے کوئی ہفتہ 15 دن گزرے میں جا رہا تھا بابا جی پھر وہاں کھڑے میں نے بٹھایا انہوں نے تبلیغ استنجے کی شروع کر دی وہی تبلیغ کر رہے تو میں نے ان کو اشارے میں سمجھایا لیکن ان کو سمجھ نہ آئی اور کوئی دن گزرے چاند تو وہ ماچھی والی آ گئی منو انہوں نے سڑک تے کھلوا کے استنجے کی تبلیغ شروع کر دی استنجا سے کرنا چاہیے کوالٹی رکھنی چاہیے یہ اینڈ ہونا چاہیے تو اس وقت میرے ساتھ کچھ طالب علم بھی میرے تھے اور طالب علموں نے آکھا بابا جی تسی رحم کو ساڈے استاد نے وہ کہتا خیری استاد نوں کیڑا پتہ یاد ہے خیری استاد نوں کیڑا مجھے پتہ چل گیا کہ یہ بھی کسی جماعت سے پیچھے ہوئی بکری ہے یہ بھی کسی جماعت کو چھوڑ کے آیا ہوا ہے تو میں نے نہیں اس کو کچھ بھی کہا میں نے درویشوں سے کہا بھائی سارے مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جب سارے درویشوں نے ایک مرتبہ پڑھا تو تھوڑا پریشان ہوئے دوسری مرتبہ پڑھا تو تھوڑا اور اٹھ کھڑے ہوئے جب تیسری مرتبہ پڑھا تو چلتے بنے ہر جگہ پہ دلیلیں نہیں ہوتی کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں بھائی صاحب خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما جاہلوں سے وقت ضائع نہیں کیا جاتا ان کو یا رسول اللہ کہیں تو وہ بات جاتے ہیں تسی منو دسو جڑا یا رسول اللہ سن کے نس گیا سی اون سنت نال کو پیار ہے سی اس کو یہ مسئلہ تھا علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے مجموع الفتاوی کے اندر قائل کو سنت کا بڑا جوش چڑھا ہوتا ہے اور لکھا قائل کا بڑا ذوالخویسرہ تمیمی یہ مجموع الفتاوی کے اندر موجود ہے کہا وہ تھا یہ ان کا بڑا وہ تھا کہ جس کو اتنا سنت کا جوش چڑھا ہوا تھا اتنا سنت کا جوش چڑھا ہوا تھا ھذا الذی اظہروا فی وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو سرکار نو بھی اٹھ کے دسن لا پیا سی تسی عدل کونیوں پہ کر دے عدل کرے یہ میں صحیح بتا رہا ہوں یا غلط بتا رہا ہوں تو یہ اگر آپ کو کہیں جذبہ نظر آئے نا زیادہ ہی بھائی یہ بدعت ہے اور درود نہ پڑھا کرو بدعت ہے یہ نہ کیا کرو بدعت ہے تو آپ نے اس وقت نسانے ان کو بگانے والا وظیفہ پڑھنے وہ وظیفہ کیا ہے پھر کہتے نہیں جی ہمارے بندے کچھ کہتے ہیں ہمارے مولوی بھی اتنی نماز نہیں پڑھتے جتنی وہ پڑھتے ہیں ہمارے مولوی اتنی نماز خشیت کے ساتھ نہیں پڑھتے خوش و خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے جتنی وہ پڑھتے ہیں ایڈا سونا قرآن پڑھتے ہیں روح دے اندر ٹر جاتا ہے میں کہوں گا تو تھلے نہیں نہ تھا تیری روح ٹر گئی اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہمارے آقا نے بتایا تاجدار کا اب میں نے نشانیاں بتائیں آپ کو ابھی کچھ اور نشانیاں سن لو ابھی کچھ بدعت والوں کی کچھ اور نشانیاں سن لو میں نے 2-3 تو بتائیں کہ ان کی عادت ہے کہ وہ بات پہ لوگوں کو بدعتی کہتے ہیں اور یہ علامہ ابن تیمیہ نے کہا ہے اور کہا انہوں نے ایڈا جوش چڑھے ہوندا ہے اے تسی نہیں پریشان ہونا وہ منو ڈاک لیا نہیں میری بات سن کے جاؤ پر رسول اللہ کو بھی یہی کہتے ہیں ہماری آقا کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے دن عدل کرو آپ عدل نہیں کرتے اللہ یعذ باللہ تو اب آئیں ذرا میں آپ کو وہ بات بھی بتا دوں بھائی سارے نمازی ایک طرح کے نہیں ہوتے بعض نمازی وہ بھی ہوتے ہیں جو صحابہ نے بتائے صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث بڑی تفصیل سے موجود ہے کئی سندوں کے ساتھ موجود ہے کئی سندوں کے ساتھ اور امام کو پتا تھا کہ یہ کن کی بات ہے امام مسلم نے یہاں ایک باب لکھا قائم کیا باب ذکر الخوارج و صفاتہم خارجیوں کا بیان اور ان کی نشانیوں کا بیان خارجیوں کا بیان اور ان کی خارجی تو یاد ہونا کون ہے وہ جو جماعت کو چھوڑ کے فرقہ بنا گئے تھے اب ان کی نشانیاں سنو امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر لکھا اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1064 نمبر حدیث ہے اور پھر کئی سندوں کے ساتھ اس کو امام لے کے آئے میں آپ کو واقعہ بتا دیتا ہوں حضرت جناب علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے یمن سے ایک تھیلا بھیجا حضور کی بارگاہ میں اس میں سونا تھا تو تاجدار کائنات کو تقسیم فرما رہے تھے تو حضور نے پہلے 4 بندوں کو دیا
پہلے 4 اگر آپ نے یہ بات توجہ سے نہیں سنی تو ساری گفتگو ضائع ہو جائے گی. وہ تھیرا حضور نے کھولا اور 4 بندوں کو وہ تقسیم کیا. تو حضور نے جس وقت ان کو پہلے دیا تو ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. امام مسلم نے کہا وہ بندہ کیسا تھا؟ راجل کس اللحیہ، بڑی گھنی اس کی داڑھی تھی. اچھا ایک اور مسئلہ سن لو، وہ نمازی بھی ایسے کہ میرے پیچھے نمازہ نہیں سی پڑھتا، رسول اللہ کے پیچھے نمازہ پڑھتا. بات بولے ہماری آئمہ کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی تسی چنگے امام ہو تہاڈا مقتدی ادھر ٹر گیا. میں کہہ رسول اللہ چھڑ کے ٹر گئے سی. بھائی ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ ثَوَادَئِ أَزْلِي، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ ثَوَادَئِ أَزْلِي، نہ منکروں کا ابس بد عقیدہ ہونا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ نے ازل سے وعدہ کیا تھا میں جہنم پر نہیں ہے. وہ بد عقیدہ ہوں گے نہیں تو بھائی کس چیز ہے؟ اللہ نے بھرنی ہے وہ. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ یہاں موجود ہیں اور میں آپ کو یہ کیا سنا رہا ہوں، اور یہ آپ کو کتاب کہیں ویڈیو میں نظر بھی آئی ہوگی اس طرح کی ایسے. یہ سائیڈ آپ کو کہیں لیکن وہاں پڑی رہتی ہے، ادھر کھل گئی ہے. یہ آپ کو نظر آئی ہوگی کہیں یہ پڑی ہوئی. یہ یہی ہوتی ہے، چھاپا بھی یہی ہوتا ہے، انٹرنیشنل کی طرف سے سب کچھ ہوتا ہے. اچھا ایک بندہ اٹھ کے حضور کے سامنے کھڑا ہو گیا. پہلی نشانی کس اللحیہ، بڑی گھنی داڑھی تھی، بڑی گھنی اس کی. دوسری نشانی مشرف الوجنتین، گال اس کے ابھرے ہوئے تھے. یعنی ماڑا لیا مولوی نہیں سی، کھڑتا تھا مولوی سی. گال اس کے ابھرے ہوئے تھے. غائر العینین، آنکھیں اندر کی طرف دھنسی ہوئی تھی. گلاں موٹیاں موٹیاں ہونے دے اکھاں تے نہیں نظر آتی. موٹی تو ہن جدو ہوئے. اب داڑھی بھی اس کی بڑی تھی، گھنی تھی اور گال ابھرے ہوئے تھے، آنکھیں پیچھے کی طرف تھی. اور اس کا ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ محلوق الراس، سر کی ٹینڈ کی ہوئی، ٹینڈ بھی انہیں کرائی سی. اور ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ وہ جو حضور کے سامنے کھڑا ہوا تھا اس کی ایک نشانی یہ بھی تھی مشمل الازار، آدھی پنڈلی تک شلوار بھی. نشانیاں گن لو. ٹینڈ بھی کی ہوئی تھی، داڑھی چنگیوں نے رکھی تھی، گال ابھرے ہوئے تھے، آنکھیں اندر تو دھنسی ہوئی تھی، شلوار آدھی پنڈلی تک اس نے اٹھائی ہوئی تھی. تاجدار کائنات کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے دل عدل کرو، انصاف کرو. یہ کہتا ہے کنوں کا کہتا ہے. علامہ ابن تیمیہ نے کہا وہ جو سب سے پہلے کھڑا ہو کے رسول اللہ کو تبلیغ کر رہا تھا وہ خارجی پہلا تھا، وہ پہلا خارجی تھا. یعنی یہ جو اعتقادی بدعت ہے، یہ جو فکری بدعت ہے، اس کا بانی ذوالخویسرہ تمیمی ہے. اس کا بانی کون ہے؟ ذوالخویسرہ تمیمی. ہمارے آقا کے سامنے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا عدل کرو. اچھا ایک روایت میں یہ ہے جس وقت اس نے یہ کہا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے کہا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ الا ادرک عنقہ، اجازت ہو تو امام کا سر اتار دیتا. غلطی چنگی پہ کرتا ہے لیکن انہوں پتا کون سی کے سامنے پہ کرتا. نہیں میں بات تو اچھی کر رہا ہوں نا، وہ بھی بات اچھی کر رہا تھا، عدل کا درس دے رہا تھا. فاروق اعظم سمجھ کے بات اچھی کر رہا ہے پر اس کو تمیز کوئی نہیں، کس کو عدل کا پیغام دے رہا ہے. ہماری آقا نے فرمایا میں عدل نہیں کروں گا تو کائنات میں کرے گا کون؟ انصاف میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس کا سر اتاروں. حضور نے کہا لا، نہیں رہنے دو، کیونکہ حضور ابھی اور بھی کچھ دکھانا چاہتے ہیں، اور بھی کچھ بتانا چاہتے تھے، عاشقوں کو سمجھانا چاہتے تھے. حضور نے کہا نہیں رہنے دو. تو حضرت خالد بن ولید سیف اللہ انہوں رہا گیا، وہ بھی بول پہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے ادری بکنوں کا ہو میں اس کا سر اتار دیتا ہوں. تو حضور نے ایک جملہ بولا، سنو توجہ سے. حضور نے فرمایا لا لعلہ ان یکون یصلی، اے خالد بن ولید سیف اللہ رہن دے کہ پتہ نمازی ہوئے.
رہن دو کہ پتہ ہے نمازی حضور کو پتا تو ہے نماز پڑھی سو، لیکن حضور نے فرمایا رہنے دو، لعلہ ایکون یصلی، ہو سکتا ہے نمازی ہوں۔ اگلا جواب سنو پھر جڑے ساڈے جوانے جوش چاون کے بول پے نا تے خالد بن ولید نے بھی سرکار دے سامنے بول دیتا کہنے کم من مصلی یقول بلسانہ ما لیس فی قلبہ، آقا نمازی ہے تو کیا ہوا، کئی نمازی بے ایمان بھی ہوتے ہیں، نہ نمازی ہے تو کیا ہو گیا، بعض منافق نمازی بھی ہوتے ہیں، زبان پہ اور ہوتا ہے دل میں اور ہوتا ہے، نمازی تو پھر کہ منو اجازت دو میں دس کر لاؤں۔ جب انہوں نے یہ کہا تو گالوں میں سمجھ آ گئی چھڑنا ہی نہ ان کو نہیں، لیکن وہ بے ایمان جس وقت چلا تو اس کا انداز کیا تھا، اس نے یہ کیا ثم ادبر، ہمارے آقا کو پشت پھیر کے کنڈ کر کے چل پڑا، انہیں کنڈ کے نو کر سکی، یہی بات عقیدگی کی بنیاد ہے، کیونکہ انہوں تو لگتا ہے انہاں والا منہ پیتا تو شرک ہو جاتا۔ آج بھی جس وقت آپ مدینہ شریف جاتے ہیں اور روضہ رسول کی طرف چہرہ کریں تو وہاں دو ترش ٹکڑے آ جاتے ہیں، ہاں شرک، ادھر سے مانگو ادھر کچھ نہیں۔ اب اس کا بھی یہی نظریہ تھا، میں ان کی طرف چہرہ کیوں کرا، انہوں کو کانڈ کریے تو کیا ہو جاتا ہے۔ وہ جا رہا تھا پشت پھیر کے، ہمارے آقا نے فرمایا صحابہ اب اس کو دیکھو، اب اس کو نمازوں کے اوپر جانے والوں، روزوں کے اوپر جانے والوں، قرات قرآن سن کے جانے والوں، اور قرآن بڑا پکا ہوا ہے یہ سن کے جانے والوں، تاجدار کائنات نے فرمایا آپ ان کو چھوڑ، ان کو دیکھو۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا انہو سیخرج من ذکری ھذا قوم، فرمایا اس کی نسل سے ایک جماعت آئے گی، اس کی نسل سے ایک جماعت آئے گی۔ حضور نے ارشاد فرمایا، پھر ان کی نشانیاں بیان کی، صحابہ کو فرمایا یحقر احدهم صلاته ما صلاتهم وصيامه ما صيامهم، حضور نے فرمایا صحابیو تم کہو گے انیاں دے اسے بھی نہیں پڑھیاں جنیاں یہ پڑھ دے، صحابہ کو حضور نے فرمایا منو تنو نہیں، کس کو یحقر احدهم صلاته ما صلاتهم وصيامه ما صيامهم، فرمایا اتنی نمازیں پڑھیں گے تم کہو گے اتنی تو ہم نے بھی نہیں پڑھی، بھائی اتنے روزے رکھیں گے تم کہیں گے اتنے تو ہم نے بھی نہیں رکھے۔ اور پھر حضور نے فرمایا یقرؤون القرآن، قرآن بڑا پڑھیں گے، قرآن بڑا پڑھیں گے، لیکن پڑھیں گے کتوں، لا یجاوز تراقیہم، فرمایا حلق سے اوپر اوپر ہی پڑھیں گے نیچے نہیں جائے گا۔ اور ایک نشانی امام مسلم نے اور بھی لکھی، یہ بھی بڑی کام کی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، فرمایا مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے اور بتوں کی پوجا کرنے والوں سے انہیں بڑا پیار ہوگا۔ سارے فتوے مسلمانوں تے لاندے نے کہ بتاں تے لا کے آندے اونچا بولو، میں یقتلون اہل الاسلام، مسلمانوں کے خلاف ساری کوشش کریں گے، ان کے خلاف جتن کریں گے، ان کے خلاف لڑیں گے، ان کو قتل کریں گے، یہ شرک کرتے ہیں۔ اور میں نے دیکھے آج بھی موجود نے آئے تھے منوسو جڑے مولوی نے پچھلے دنوں میں چاکیا سی ساڈے نبی پڑھے لکھے نہیں، الیاذ باللہ، مولوی طارق منحوس، وہ میلاد کے لنگر کو کہتا ہے بدعت ہے، اور کالی ماتا کے مندر میں جا کے پرساد کھا رہا تھا، وہاں جا کے وہ پرساد وہ جو دیتے ہیں نا خاص لنگر اندو، وہ مولوی وہاں جا کے کھا رہا تھا، بعد میں سوال کیتا وہ ان جی کسی ویڈیو بنائیے کہ کھا دیجئے، کہتا کھا دیجئے۔ ہمارے آقا نے فرمایا ان کے جھگڑے مسلمانوں سے ہوں گے، بتوں والوں سے بڑا پیار کریں گے۔ وہ جو بند کمرے میں بیٹھ کے لوگوں کو سنت بتا رہا ہے وہ بھی کہتا ہے بابے شاہ ہی کو نہیں، نالے کو تو اور بھی طرح سے وہ انڈیا دا ایک کے انہوں کہتا ہے وہ دا پیج فالو کرو، پتہ نہیں ہندو دا پیج فالو کرو تے بابے نو فالو نہ کرو۔ اب آپ کو نشانیوں کوئی سمجھ آئی ہیں یا اگلی بھی چلی گئی؟ یا صرف نماز کو دیکھ کے نہیں، صرف روزے کو دیکھ کے نہیں، صرف قرآن کو دیکھ کے نہیں، صرف تبلیغ کو دیکھ کے نہیں، یہ اتنے بڑے مبلغ بنتے ہیں تو رسول اللہ کو بھی تو دیکھا ہے۔ ہمارے آقا نے یہ ساری ان کی نشانیاں بیان کرنے کے بعد ہماری یامرکون من الدین کما یامرک السهم من الرمیہ، یہ دین سے ایسے نکل چکے ہوں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ اب نمازی تو وہ ہیں
اب ان کی کیا شے ہے جس نے انہیں گمراہ کیا؟ بدعت اعتقادی. کیا؟ اونچا بولو. کیا؟ بدعت اعتقادی. وقت زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ میں ایک بات ضروری ہے وہ ضرور سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے کئی مرتبہ کہا گیا تمہارے آج کی 11ویں شفٹ کا بھی ہے نا، جس کے نام پہ تم 11ویں کھاتے ہو وہ تو رفع دین کرتے تھے. کیا کہتے ہیں؟ جس کے نام پہ تم 11ویں کھاتے ہو وہ تو رفع دین کرتے تھے. بلکہ ایک مجھے کہنے لگا ساری زندگی مولویوں نے ہمیں دا لگا کے رکھا، انہوں نے ہمیں بتایا ہی کوئی نہیں کہ غنیمت الطالبین میں تو لکھا ہے کہ غوث پاک رفع دین کرتے تھے. آج میں غنیمت الطالبین بھی لے کے آیا. یہ کیا ہے؟ لیکن زیروں زبروں والی اور ترجمے والی اور پاکستان رحیمیہ والی نہیں، یہ مصر لبنان سے چھپی ہوئی ہے، اصل کتاب ہے یہ غنیمت الطالبین. اور اگر اس کے اوپر میں تقریر کروں تو 2 گھنٹے اور لگ جائیں گے، لیکن میں آپ کو لمبے کسی چکر میں نہیں، میں کہوں گا رفع دین تو امام شافعی بھی کرتے ہیں، رفع دین تو امام احمد بن حنبل بھی کرتے ہیں. ہمارے نزدیک وہ سنی. عقیدہ بتاؤ ان کا کیا تھا؟ اچھا وہ جو رفع دین کرتے تھے تو اس لیے نہیں کرتے تھے کہ وہ واقعی تھے، وہ اس لیے کرتے تھے وہ امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے. غوث اعظم سرکار کس کے مقلد تھے؟ امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے. اور یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ انہوں نے خود کہا ہے، انہوں نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے. یہ سنو، تدینہ گویا گل کروائی حضرت، اور ایک صفحے پہ 10 مرتبہ انہوں نے یہ بات کی ہے. ایک صفحہ یہ غنیمت الطالبین کی 2 جلد، یہاں حضرت غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں قال الامام ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی رحمہ اللہ. فرمایا امام ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ اماتنا علی مذہبہ اصلا و فرعا و حشرنا فی زمرتہ. اللہ سانو زندہ بھی رکھے حنبلی بنا کے، ہمارے بھی حنبلی بنا کے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں امام احمد بن حنبل کے مذہب پہ زندہ رکھے اور اسی پہ اللہ ہمیں موت عطا فرمائے. تو یہ اعلان غوث اعظم کیا کر رہے تھے کہ وہ کون ہیں؟ غیر مقلد ہیں یا حنبلی ہیں؟ تو حنبلی تو سنی ہوتے ہیں، حنبلی کیا ہوتے ہیں؟ سنی. عقیدہ ان کا کیا ہے اس کی بات کرو، عقیدہ بھی سن لو. حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ فَهِيَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. وَأَمَّا الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ فَهِيَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. فرمایا جو نجات پانی دے دے اہل سنت والجماعت. کس نے بتایا؟ اچھا بولو. 11ویں والے پیروں نے بتایا. کس نے بتایا؟ 11ویں والے پیروں نے بتایا. اور پھر یہ بہت ساری چیزیں اچھا کہہ دیتے ہیں. غوث اعظم رفع دین کرتے تھے، وہ میں نے بتا دیا کیوں کرتے تھے. میں کہ جڑا رفع دین نہیں سی کرتے وہ حنبلی سی، وہ حنبلی طریقے کے مطابق اور بھی بڑا کچھ کرتے تھے. وہ بھی تو لوگوں کو بتاؤ. غوث اعظم سرکار کیا فرماتے ہیں؟ یہ 2-3 مسئلے بھی سنیں. غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ سنو. آپ فرماتے ہیں وَالرَّفْضُ مِنْهُ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ كَفَاهُ مَا مَنْكِبَيْهِ وَإِبْهَامَاهُ عِنْدَ شَحْمَتَيْ أُذُنَيْهِ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ مَا فُرُوعِ أُذُنَيْهِ. فرماتے ہیں اگر رفع دین کرنا بھی ہو تو ایسے کیا کرو کہ تمہارے انگوٹھے ادھر آ جائیں، تمہاری انگلیاں کانوں سے بھی اوپر چلی جائیں. یہ ہے کہ رفع دین غوث پاک. تو وہ جو ان کے بن رہے ہیں ویسے کرتے ہیں. اگلی بات کہتے ہیں جب رفع دین کر لو تو وضع الیمین علی الشمال فوق السرہ، ہاتھ ادھر باندھ لیں، ناف کے اوپر باندھ لیں. کیا غوث پاک انج نہیں سی ہیں، غوث پاک ایسے سے. آپ کو اللہ کرے سمجھ آ جائے اور آپ کی زبان سے سبحان اللہ لگے. غوث پاک رفع دین اس لیے کرتے تھے وہ مقلد تھے. وہ کیا تھے؟ حنبلی تھے. اور ان کو ہاتھ ادھر باندھتے تھے، وہ ہاتھ ادھر باندھتے تھے. پھر غوث اعظم سے پوچھا گیا تراویحاں سرکار کتنیاں پڑھ کے کریے؟ فرمایا واہیا 20 رکعتاں پوریاں بھی پڑھیا کرو. یہ بھی کس نے بتایا؟
غوث اعظم سرکار نے بتایا کہ تراویحاں 8 نہ پڑھیا کرو، کتنی پڑھیا کرو؟ یہ بھی لوگوں کو بتاؤ، یہ بھی لوگوں کو بتاؤ۔ اور ابھی کیا کیا غوث اعظم سرکار نے اس میں لکھا ہے، میں صرف ایک بات سنا دوں اگر آپ اجازت دیں، ایک بات عقیدے کی بات۔ غوث اعظم سرکار کیا فرماتے ہیں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت تم مدینہ شریف جاتے ہو تو کیا طریقہ ہے، کیسے جانا ہے؟ منہ کتھے کر کے کھلونا ہے تے کی آخنا ہے تے کی بولنا ہے۔ غوث اعظم بتاتے ہیں یہ پورا صفحہ ہے سرکار غوث اعظم کا، اور بھی بہت ساری باتیں، کبھی موضوع یہ بات ہے اس کے اوپر میں تفصیل سے بات کروں گا، لیکن آج صرف میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت تم مدینہ شریف جاؤ تو کھڑا کہاں ہونا ہے؟ ثم یأتی القبر، حضور کے روضہ مبارک پہ جانا ہے، اور کھڑا کیسے ہونا ہے؟ وَلْيَكُنْ بِحَذَائِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَيَجْعَلُ جِدَارَ الْقِبْلَةِ خَلْفَ ظَهْرِهِ وَالْقَبْرُ أَمَامَهُ۔ نہ کھڑا ایسے ہونا ہے قبلے وال کانڈ کار سڑنی ہے تو سرکار والا منہ کر۔ کس نے بتایا؟ یہ 11ویں بار نہیں بتایا۔ کھڑے کیسے ہونا ہے، منہ کدھر کرنا ہے؟ وہ جو ان کے بن رہے ہیں وہ تو پھیر دیتے ہیں، اور اعظم نے فرمایا ادھر منہ کر کے کھڑے ہونا ہے، اور پھر کیا کہنا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے حضور کو سلام کرنا ہے، پھر کہتا ہے تھوڑا اور قریب ہو جانا ہے، پھر اور قریب ہو کے کہنا ہے حضور کی بارگاہ میں جا کے یا رسول اللہ، آپ کے رب نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ آپ کا رب کہتا ہے اگر غلام اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے تو سیدھے چلے جائیں محبوب کے پاس، سبحان اللہ، محبوب کے پاس چلے جائیں اور جا کے کہنا ہے یا رسول اللہ میں آ گیا، میں انی آتیت نبی یکتائبا من ذنوبی مستغفرا، اے اللہ میں تیرے حکم کے مطابق در مصطفیٰ پہ آ گیا ہوں، یا اللہ میں تیرے حکم کے مطابق در رسول پہ آ گیا ہوں، اسألک ان توجب لی المغفرہ، یا اللہ اب تیرے کہنے پہ میں تیرے محبوب کے پاس آ گیا ہوں، بخش بھی دے، اللہ میں آ گیا ہوں اب تو مجھے بخش بھی دے۔ اور کہتے ہیں جی ساریاں گلاں اللہ نال ہی کر دی رہنی ہیں، کوئی سرکار نال بھی کرنی ہیں، کچھ باتیں حضور سے بھی کرنی ہیں، اور کہنا ہے اللہم انی اتوجہ الیک بنبیک علیہ السلام کا نبی الرحمہ یا رسول اللہ، کیا کہنا ہے؟ یا رسول اللہ انی اتوجہ بک الی ربی لیغفر لی ذنوبی، یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں رب سے کہو نا مجھے بخش دے۔ یہ کس نے بتایا؟ اللہ یہ ساری باتیں کون بتا رہے؟ 11ویں باری سرکار۔ اچھا دسو انہاں نوں دین دی بہت ہی سمجھ آئی، ان کو زیادہ سمجھ تھی یا 15 صدیاں بعد آج زیادہ سمجھ آئی؟ ان کو زیادہ سمجھ تھی۔ تمام مکاتب فکر کے علماء اس بات پہ متفق ہیں غوث اعظم اللہ کے سچے ولی ہیں، اللہ کے سچے ولی ہیں۔ اچھا آپ آگے فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں پھر کہنا ہے اللہم انی اسألک بحقہ ان تغفر لی، اے اللہ میں حضور بحق مصطفیٰ مجھے بخش دے، کیا الہی مصطفیٰ کے وسیلے سے مجھے بخش دے، کیا حضور کے وسیلے سے مجھے بخش دے، اور کہا وہاں سے واپس نہیں آ جانا بلکہ آگے جا کے کہنا ہے وَيُسْتَحَبُّ أَن يُصَلِّيَ بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنبَرِ فِي الرَّوْضَةِ، اور کہا منبر رسول کے پاس جا کے 2 نفل بھی پڑھا کر، وہاں جا کے
نفل بھی پڑھا کرو. اور کہا میرے نزدیک، یہ بات بڑی سننے والی، کہا میرے نزدیک میں یہ پسند کرتا ہوں ان یتمسح بالمنبر تبرکا به، ان یتمسح بالمنبر تبرکا به، فرمایا تم منبر کو ایسے ہاتھ لگا کے چومو، خدا برکتیں عطا فرمائے. یہ کس نے بتایا؟ غوث اعظم سرکار نے. اور پھر فرمایا اور بھی کچھ کہنا ہے، فرمایا پھر تم نے سرکار دو عالم کے ان یاروں کو بھی سلام کرنا ہے جو حضور کے پاس پہنچے. کیا کہنا ہے؟ کہنا ہے السلام علیکم یا صاحبی رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی کے یاروں تم پر سلام ہو. اے نبی کے یاروں. پھر کہنا السلام علیکم یا ابا بکر الصدیق، یا ابا بکر. کہتے لوگ یا علی کو نزدے دیتے نا، یا ابو بکر یا السلام علیکم یا ابا بکر، اے ابو بکر صدیق آپ کو سلام. السلام علیکم یا عمر الفاروق، یا عمر. عمدہ ثواب اسی کے سننے سے. اب ان کی نشانی یہ بیان کی گئی، ہر نئے کام کو کہہ دیتے ہیں بدعت ہے، دوزخ میں جائے گا. تسی دسو اذان تو پہلے درود پڑھیے تو کیا آتے ہیں؟ اذان سے پہلے درود پڑھیں تو یہ کیا کہتے ہیں؟ کون سی بدعت؟ بدعت ہے دلالہ. پھر کہنا ہے کہ اسلاف کے منہج پہ چلو. یہ لو ایک اور اسلاف آ گئی. امام سخاوی القول البدیع، یہ حدیث کے بہت بڑے امام ہیں الامام سخاوی. آپ سے پوچھا گیا کچھ لوگ اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا وہ خود ہی نہیں پڑھتے. سلطان صلاح الدین ایوبی کو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی تھی، حضور نے فرمایا تھا پڑھا تھا. میرے پاس وقت نہیں کہ میں ساری بات آپ کو سناؤں، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں اگر ان سے پوچھا جائے اگر کوئی پہلے درود پڑھے تو کیا ہو جاتا ہے، تو یہ کہیں گے یہ جہنم میں چلا جائے گا. ان سے پوچھا گیا، انہوں نے ساری تحقیق کر کے 2 صفحے تحقیق کی، اور تحقیق کرنے کے بعد کہا وَالصَّوَابُ أَنَّهُ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ يُؤْجَرُ فَاعِلُهُ بِحُسْنِ نِيَّتِهِ. کہا میری تحقیق یہ ہے کہ کام میں خیر دا. کہا میری تحقیق یہ ہے کہ درود پڑھنا اچھا کام ہے، نہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے، نہ درود پڑھنے سے کوئی سنت بدلتی ہے. اذان شروع کتوں ہوندی، ختم کتنے ہوندی؟ لا الہ الا اللہ. جڑیاں مسیتاں وچ درود پڑھا جاندا ہے انہاں دی اذان کتوں شروع ہوندی؟ اللہ اکبر تو شروع ہوندی ہے کہ لا الہ. بھائی اذان تو اللہ اکبر سے شروع ہوئی، لا الہ الا اللہ ختم ہو گئی. اب پہلے اگر درود پڑھا گیا تو امام سخاوی حدیث کے امام ہیں اور یہ ان کی کتاب ہے، یہاں سے درود کی فضیلتیں پڑھنا جائز ہے، تو مسئلہ پوچھنا جائز نہیں. امام سخاوی سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا وَالصَّوَابُ أَنَّهُ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ يُؤْجَرُ فَاعِلُهُ بِحُسْنِ نِيَّتِهِ. کہا میرا فتویٰ یہ ہے درود پڑھنے والے پڑھ دے چنگی نیت نال. درود پڑھنے والے بد نیتیں نہیں ہیں، پڑھ دے حسن نیت. کیڑی نیت نال پڑھ دے؟ چنگی نیت نال. تے کہندے نے یُؤْجَرُ فَاعِلُهُ، کہا جو اچھی نیت سے پڑھتا ہے رب اسے ثواب عطا کرتا ہے. اب میں اماموں کی مانوں یا ان کی مانوں جو کسی کام کے نہیں؟ آپ بولو. اماموں کی ماننی ہے. ابھی میرے پاس اتنا کچھ تھا اس میں بیان کرنے کے لیے کہ اتنا وقت اور لگ جاتا، لیکن آپ چونکہ بڑی جلدی والے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں ہر قسم کی بد عقیدگی بد عملی سے محفوظ فرمائے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، سچی جماعت وہی ہے جس جماعت میں آپ کو نبی بھی ملے، جس جماعت میں آپ کو صدیق بھی ملے، جس جماعت میں آپ کو شہید بھی ملے، جس جماعت میں آپ کو ولی بھی ملے اور مور میرے غوث اعظم نے لگا بتا دیا. اللہ ہمیں اس سچی جماعت کا دامن تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ اللہ کی رسی ہے. ہمیں اللہ اس رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.